جب تم اپنی زندگی کے سب سے مشکل لمحے میں تنہا کمرے میں بیٹھے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکار کر کہتے ہو، یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، یہ حادثہ، یہ درد، یہ ناکامی، یہ بے وفائی، یہ آنسو، یہ خالی پن، یہ تنہائی، سب میرے حصے میں ہی کیوں آیا ہے، میں ہی کیوں ٹوٹا، میری دعائیں کیوں رد ہوئیں، میرے خواب ہی کیوں بکھر گئے، میری محنت ہی کیوں ضائع ہوئی، میرے اپنے ہی کیوں بدل گئے، میرے راستے ہی کیوں اندھیرے ہو گئے۔ تو تیرے رب کی طرف سے جواب آتا ہے، اے میرے بندے، یہ سب تیرے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ میں نے تجھے منتخب کیا ہے، میں نے تجھے آزمائش کے لیے چنا ہے، میں نے تجھے سب کے سامنے نہیں بلکہ چپکے سے آزمایا ہے تاکہ تیرا مقام بڑھا دوں۔ میں نے تجھے روک دیا تاکہ تجھے اس جگہ پہنچاؤں جہاں تیرے قدم بھی خود کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں نے تیری دعاؤں کو ابھی روکا تاکہ تجھے دوں جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ میں نے تیرے قریب کے لوگوں کو دور کیا تاکہ تو قریب ہو جائے مجھ سے۔ میں نے تیرے خواب توڑ دیے تاکہ تجھے وہ دکھاؤں جو تیرا اصل نصیب ہے، اور میں نے تجھے گرا کر اس لیے اٹھایا تاکہ تو جان سکے کہ سہارا صرف میرا ہے۔ یاد رکھو، میرے نبی ایوب علیہ السلام نے اپنی صحت، اپنی دولت، اپنی اولاد، سب کچھ کھو دیا تھا، مگر ان کی زبان پر صرف ایک ہی صدا تھی، اے میرے رب، تکلیف مجھے پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کے دھوکے سے قید میں ڈالے گئے، تنہا اور بے قصور، تو وہ بھی یہی کہتے رہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، تو ان کی قوم کانپ رہی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھروں سے زخمی کیا گیا، خون چہرے پر بہہ رہا تھا، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان سب کی پرواہ نہیں۔ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو پھر یہ کیوں نہ سوچو کہ یہ آنسو جو تمہارے رخسار پر بہہ رہے ہیں، یہ بے خواب راتیں، یہ بے وفائی کا زہر، یہ ناکامی کا بوجھ، یہ سب تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے حق میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم باقی سب کے سہارے چھوڑ دو اور صرف میرا سہارا تھام لو۔ ذرا سوچو، اگر تمہیں سب کچھ آسانی سے مل جاتا تو نہ دعا میں آنسو رہتے، نہ دل میں عاجزی، نہ زبان پر شکر، نہ دل میں اللہ پر بھروسہ۔ اللہ تمہیں صبر کی سیڑھی پر کھڑا کرتا ہے تاکہ تمہارا درجہ ان لوگوں سے بلند ہو جائے جو آرام اور آسانی میں ہے۔ تمہاری ہر آزمائش، ہر آنسو، ہر دعا کا انتظار تمہیں جنت میں ایک بڑے انعام کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا دل آج بھی یہی پوچھ رہا ہو کہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو جواب سن لو، کیونکہ میرا رب تجھے پسند کرتا ہے، تجھے سنبھال رہا ہے، تجھے چن رہا ہے۔ اے بندے، جب دنیا تجھے چھوڑ دے، لوگ تجھے بلا دیں، خواب ٹوٹ جائیں، دروازے بند ہو جائیں، تو یہ نہ سمجھو کہ تو تنہا ہے، بلکہ یہ سمجھ کہ اب اللہ تجھے اپنی قربت کے قریب لا رہا ہے۔ اس لیے جب دل کہے میرے ساتھ ہی کیوں، تو اپنی زبان سے کہو، کیونکہ میرا رب چاہتا ہے، اور میرا رب جو چاہتا ہے وہ میرے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جب دل نہ سنبھلے تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی ہونے والا دل عطا فرما۔ جب ہم کمزور ہوں تو اپنے فضل سے ہمیں مضبوط کر، جب ہم روئیں تو اپنے کرم سے ہمیں سکون دے، اور جب ہم گرنے لگیں تو اپنے رحم سے ہمیں تھام لے۔ آمین یا رب العالمین۔